بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے کلمہ طیبہ ایمان سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ فائدہ: اس سے مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا، ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو۔ مسلم کی حدیث۔ فائدہ: یعنی اول تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرو، اور یہ ایمان و عمل وقتی نہ ہو بلکہ پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ بظاہر حق۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں۔ مستدرک حاکم۔ حدیث نمبر 39۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں یا ان کو زبان پر نہ لائیں۔ بخاری کی حدیث۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو ایمان ہے۔ مسلم کی حدیث۔ فائدہ: یعنی جب یہ وساوس و خیالات تمہیں اتنا پریشان کرتے ہیں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات، ان کو زبان پر لانا بھی تمہیں گوارا نہیں، تو یہی تو کمال ایمان کی نشانی ہے۔ 9ویں۔ حدیث نمبر 41۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو موت یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہ کہہ سکو۔ ابو یعلا ترغیب۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کلمہ کا خوب ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کلمے والا یقین ہم سب کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی، ہم سبوں کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہر ناگواریوں سے محفوظ فرمائے، ناحق مقدمات قید خانوں میں پھنسے لوگوں کو چھٹکارا رہائی نصیب فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔